آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قادری تحقیق سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد خبیب القادری مدنہ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہنا کیسا ہے؟ صرف اس لفظ پہ آج تحقیق کی جائے گی۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس کو ایک بار ضرور آپ دیکھ لیں۔ فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہا جائے یا نہ کہا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، اور اکثر عوام الناس، اکثر علماء، حفاظ، قراء، محدثین و مشائخین احمد رضا صاحب کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے نام آپ لیں گے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حقوق علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ غرض یہ کہ جتنے بھی نبیوں کے نام لیے جاتے ہیں تو سب کے ناموں سے پہلے حضرت لگتا ہے اور بعد میں علیہ السلام لگتا ہے، تو ان سب کے ناموں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں لگایا؟ اور بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب کے نام کے آگے اعلیٰ حضرت نام سے پہلے اعلیٰ حضرت لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کو حضرت، خواجہ غریب نواز کو حضرت، صابر پاک کو حضرت، وارث پاک کو حضرت، مخدوم سمنا کو حضرت، شاہ برکت اللہ کو حضرت، یعنی کہ سارے اولیاء کرام کو، تبع تابعین، صحابہ کرام، جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان سب کے نام کے آگے حضرت ہوتا ہے، اور بریلی کے مولانا صاحب کے نام کے آگے نام سے پہلے اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اگر اعلیٰ حضرت لگانا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے آگے لگاتے، اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق، اعلیٰ حضرت عمر فاروق اعظم، اعلیٰ حضرت عثمان غنی، اعلیٰ حضرت حضرت علی، ان سب کے ناموں کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت نہیں لگایا، لیکن بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب کے نام کے آگے اعلیٰ حضرت لگایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو معترضین ہیں، جو جلنے والے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، جو عوام کہہ رہی ہے وہی ہم کہیں گے۔ تو کیا فاضل بریلوی کے نام کے آگے اعلیٰ حضرت لگا سکتے ہیں یا اعلیٰ حضرت نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو اس پہ تحقیق کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے۔ اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں، سب سے اونچے کے ہوتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب بڑی ہے، میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے، یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت۔ حضرت سے بھی بلند، حضرت سے بھی اونچا، جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر، جس کا مقام و مرتبہ تو اس لائن میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت، نبی سے اونچا کہا۔ اور تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاضل بریلوی کے نام کے سے پہلے اعلیٰ حضرت کیوں لگاتے ہیں، اور کس کس کے اعلیٰ حضرت لگا سکتے ہیں اور کس کے نہیں لگا سکتے ہیں، اور لگانے کی وجہ کیا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت کا معنی تمام لوگ جانتے ہیں، قابل عزت، تعظیم، یہ ادب کا جملہ ہے، اور اعلیٰ معنی یہ بلند و بالا مرتبے والا، اونچے مرتبے والا، تو اعلیٰ حضرت دونوں کا ملانے کے بعد ہو گیا بڑے حضرت، بڑے مرتبے والے، یعنی جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ مولانا احمد رضا صاحب کے نام کے پہلے ہی کیوں لگا؟ خواجہ صاحب کے نام سے پہلے کیوں نہیں لگایا؟ صابر پاک کے نام سے پہلے کیوں نہیں لگایا؟ کیوں لگایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے پہلے لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لگے ہیں اور اس کے بعد بھی لوگ لگاتے ہیں۔
میں آپ کو ابھی قرآن سے ثبوت دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں نہیں سے کہہ سکتے، اس سے پہلے کچھ نمونے آپ سنیں۔ دیوبندی لوگ مولانا رشید احمد گنگوہی کے نام کے آگے تقریباً 10 یا 11 بار ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت کا لفظ لکھا ہے۔ تذکرۃ الرشید کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہم اسکرین پہ لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عاشق الہی میرٹھی اس کے مصنف ہیں، انہوں نے تقریباً 10 یا 11 مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ ادب کے لیے لکھا جاتا ہے کہ دور حاضر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب حضرت ہیں، سارے حفاظ حضرت، سارے قراء حضرت، سارے علماء حضرت، سارے مشائخ حضرت، لیکن ان سب میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے اس کے علم کے اظہار کے لیے، اس کی بڑھوتری کو بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت لفظ بولا گیا ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ یہ لقب ہے، کسی کے بھی آگے بول سکتے ہیں، جیسے کہ تاج الشریعہ ہوا، علامہ اختر رضا صاحب کے سے پہلے تاج الشریعہ، علامہ امجد علی صاحب کے نام سے پہلے صدر الشریعہ لگا دیا، سید نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے پہلے صدر الافاضل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب دیوبندیوں میں بھی اس کی مثالیں ملیں گی۔ مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے پہلے قاسم العلوم والخیرات، یعنی جتنے بھی علم ہیں یہ سب کو بانٹنے والے ہیں، ساری خیرات کو بانٹنے والے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ لقب دے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اشرف علی تھانوی کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ایسا لکھتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو غوث سمدانی، امام ربانی، کتنے بڑے لفظ ہیں یہ القاب دے دیے گئے۔ ان سب کی وجہ ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور حاضر میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے، جس مسلک کے حساب سے، جس مذہب کے حساب سے، اس کو اسی طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، وہی لقب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ لقب دیا گیا ہے، اور یہ لقب عوام الناس نے نہیں دیا ہے، بلکہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء نے یہ لقب آپ کو دیا ہے۔ کیوں کہ جہاں علم کی بات آتی ہے تو آپ نے علم کے وہ دریا بہائے جو دوسرے لوگ نہیں بہا سکے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے حضرت ہیں، لیکن ان کا علم تو ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ جو مسئلہ ہم حل نہیں کر پاتے ہیں وہ مسئلہ یہ حل کر دیتے ہیں، تو ہم تو حضرت ہیں، یہ بن گئے اعلیٰ حضرت۔ اب آئیے میں آپ کو ایک قرآن پاک سے مثال دیتا ہوں کہ حضرت کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں لکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا خطاب ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی اعلیٰ ہو اگر مومن ہو۔ تو قرآن کا یہ فرمان کسی ذات کے لیے نہیں ہے، کسی برادری کے لیے نہیں ہے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی ذات کے لیے نہیں ہے، کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، یہ عام ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اعلیٰ ہو، چاہے کسی بھی قوم کے ہو، تم ہی اعلیٰ ہو۔ کب اعلیٰ ہو؟ ان کنتم مؤمنین، جب تم ایمان والے ہو۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا ایمان دمدار ہے، آپ بالکل اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایمان میں کامل ہیں، اکمل ہیں، تو تم ہی اعلیٰ ہو۔ تو قرآن پاک کا یہ فرمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو اگر جبکہ تم مومن ہو۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک عام انسان کے لیے قرآن اعلیٰ کہہ رہا ہے، انسان ہے، ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا ایمان بالکل سچا ہے، مضبوط ہے، تو قرآن اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ حافظ قرآن ہے تو قرآن اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، عالم دین ہے، قرآن اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، مفتی ہے، قرآن اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، محدث ہے، قرآن اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، مفسر ہے، قرآن اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ مومن ہے تو وہ اعلیٰ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک عام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اعلیٰ فرما رہا ہے، عام مسلمان کے لیے، عام مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اعلیٰ فرما رہا ہے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنا بڑا علم کا دریا آپ نے بہایا ہے، کتنے مسائل کو آپ نے حل کیا، کتنے لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں میں شمع ایمانی کو جلایا ہے، کتنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو وہ کیوں نہ اعلیٰ ہوں گے؟ اور ہم نے کسی انسان کو حضرت کہہ دیا تو انسان خوش ہو گیا، اور اگر اعلیٰ اور ملا دیا تو پھر کیا غلط ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت، جو انسان اپنے دور میں زیادہ علم والا ہوتا ہے، فضیلت و مرتبے والا ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے۔ ایسا ہی نہیں،
اعلیٰ حضرت تو دیوبندیوں نے بولا ہے ہمارے اسلاف نے پہلے ہی بولا ہے۔ اور اسی طریقے کے اور بھی القاب ہوتے ہیں، جیسے امام اعظم، امام مانے امام، اعظم مانے بڑے، یعنی امام اعظم بڑے امام۔ تو امام شافعی کیا بڑے امام نہیں تھے؟ امام مالک کیا بڑے امام نہیں تھے؟ امام احمد بن حنبل کیا بڑے امام نہیں تھے؟ امام ابو یوسف کیا بڑے امام نہیں تھے؟ بڑے امام تھے، لیکن ان سب میں سب سے بڑے جو تھے علم و مرتبے والے، وہ حضرت امام اعظم تھے، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ یعنی یہ پہلے امام، بڑے امام ہیں، یہ سارے اماموں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کا لقب دے دیا۔ اور اگر خالی ہی حضرت امام اعظم بول دیا جاتا، حضرت نعمان بن ثابت بول دیا جاتا، تو لوگوں کے ذہن ادھر نہیں جاتے۔ ایک شناخت کے لیے، ایک پہچان کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ شخص جس کے لیے ہم نے یہ لقب بولا ہے، یہ سارے علم والوں میں موجود وقت میں سب سے بڑا ہے۔ ایسے ہی سارے ولی افضل ہیں، ہر ولی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رکھا ہے۔ ہم اور آپ سب ولیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے نام سے پہلے غوث اعظم ہوتا ہے، غوث العظم۔ غوث تو اور بھی ہیں، لیکن آپ کو ہی غوث اعظم کیوں کہا گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ غوث سب ہیں، لیکن سارے غوثوں کے آپ سردار ہیں، اس لیے غوث اعظم آپ کو بول دیا گیا۔ اب آپ آ جاؤ لقب پہ۔ غریبوں کی نوازش کرنے والے سارے ولی ہیں، اور ہر انسان جو صحیح معنوں میں مومن ہے، اس کے دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ میں غریب کی مدد کروں، غریب جو مجھے دیا ہے میں اس میں سے غریب کو بھی حصہ دوں۔ لیکن خواجہ صاحب کے ساتھ میں غریب نواز لگا دیا گیا، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی۔ تو غریبوں کو صرف غریب نواز ہی نوازنے والے ہیں، خواجہ صاحب ہی نوازنے والے ہیں، اور انسان کوئی نوازنے والا نہیں ہے؟ کہ نظام الدین اولیاء نے غریبوں کو نہیں نوازا؟ کیا غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون نے غریبوں کی مدد نہیں کی؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی مدد نہیں کی؟ آپ اوپر تک چلے جاؤ، حضرت آدم سے لے کر کے اب تک ہر اللہ والے نے غریبوں کی مدد کی ہے، لیکن کسی کے نام کے آگے غریب نواز نہیں لگایا، صرف لگایا خواجہ صاحب کے نام کے آگے۔ وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی شناخت کرانے کے لیے، خواجہ صاحب کی پہچان کرانے کے لیے غریب نواز کا لقب آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے بہت سی مثالیں، حضرت صابر پاک کو لے لو۔ صبر تو بہت لوگوں نے کیا ہے، لیکن آپ صابر کے نام سے مشہور ہو گئے، نام تو آپ کا علاء الدین ہے۔ اسی طریقے کے بہت سی مثالیں ہیں دنیا میں کہ جس وقت جس انسان نے اعلیٰ کام کیا اور وہ کام دوسرا انسان نہیں کر پایا، تو اس کو اسی لقب کے ساتھ پکار دیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی ایمان جانے والی بات ہے، نہ کوئی توبہ اللہ والی بات ہے۔ لہٰذا فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت ہی کہا جائے، تاکہ جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو ہر انسان کا ذہن بریلی شریف کی طرف چلا جاتا ہے کہ بریلی شریف والے اعلیٰ حضرت۔ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے، اس لیے اتنی ہی مثالوں پہ، اتنی ہی دلیلوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دلیلیں تو بہت پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب آپ بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ میں بتائیے کہ فاضل بریلوی کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کس نے کہا۔ یہ میری اپنی تحقیق تھی، میں نے آپ کی خدمت میں تحقیق پیش کر دی، آپ نے سماعت کری۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے معاف فرمائیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔